ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب تو پہلی تو یہ گزارش ہے کہ اپنے ہینڈی جڑے نے یا سوئچ آف کر دو، اگر بہت ضروری نہیں تو پھر سائلنٹ موڈ تے کر دو پلیز. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. صلوات پڑھو. جب واقعہ سب کو یاد ہے، کوئی زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے. جب لین شام نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو خط لکھا کہ علی میں نے سنا ہے کہ آپ میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے اور میرے ساتھ سارے علم بیچنے والے، دین بیچنے والے ہیں، تو آپ یہ 4-5 پڑھے لکھے نمازیوں کے ساتھ کیا جنگ کریں گے میرے ساتھ؟ تو میرے مولا نے خط کے جواب میں لکھا، میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرت کا آکاش ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرت کا آکاش ہے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے تھے سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. اور سرکار فرماتے ہیں، بے خبر تجھ کو شاید پتا ہی نہیں، میرے ایک شیر کا نام عباس ہے. اور سرکار فرماتے ہیں، میرے شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے، پیاس اس کی نہ پھر سے بجھاڑنی پڑے. اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو، مجھے تلوار پھر سے اٹھانی پڑے. صلوات پڑھیں محمد. صلوات پڑھیں ایک دفعہ پھر. اب میں گزارش کروں گا اپنے ننے ذاکر علی فراز سے کہ میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صغير المعصوم الأصغر الشهيد الكربلاء. والصلاة والسلام على حسين الغريب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر شبیر کو دماغوں سے دبانے والے،
ذکر شبیر کو دماغوں سے دبانے والے، کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے۔ عرش سے آج بھی آتی ہے صدائے مہدی، تو مزاداری کرو ہم ہے بچانے والے۔ وداگری کرو حسین کی، وداگری کرو حسین کی، جن کی خالق نہ مانے سرور بھی نہ پہچانے، جن کی خالق نہ مانے سرور بھی نہ پہچانے، اس کو لا او ذرا اور یہ دو مشورہ، غداگری کرو حسین کی، غداگری کرو حسین کی، ان سے جا کر یہ بولو جو کہتے ہو وہ لکھ دو، ان سے جا کر یہ بولو جو کہتے ہو وہ لکھ دو، اگر نہ وہ لکھ کر دے ہے میرے لاڈلے، وداگری کرو حسین کی، وداگری کرو حسین کی، میں جس در کا ہوں نوکر لے جاؤں گا اس در پر، میں جس در کا ہوں نوکر لے جاؤں گا اس در پر، وہاں پڑھاؤ ذرا پاؤگے تم شفا، وداگری کرو حسین کی، صلوات۔ نہانا لک فوج تو نہندا غازی، نہانا لک فوج تو نہندا غازی، تے ایک چپ شبیر دکھا گئی اینڈی موت خاتون دیاں دیاں دیکھ پل وچ مان مکا گئی، ایندی 32 سال دی کل محنت بس اوے مل پا گئی، جدا حسین رقیہ او تو پہلا وہ دی لاش تے زینب ہاں، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پڑھے محمد۔ خدا مرتضیٰ مصطفیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ خدا مرتضیٰ مصطفیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ اس دنیا کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ اب میں گزارش کروں گا بھائی مشرف سے کہ وہاں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، صلوات پڑھیں۔ اے خاص نشانی منکر دی سر روڈا ناڑ دی ٹوپی اتے ہاتھ وچ ایسو کودی تسبیح اتے ستنی ایسو چھوٹی، ٹھڈ ایسو ہوندا وانگ کنیندے اتے گردن ایسو موٹی، نام علی دا سن کے جل ویندے اتے قسمت ایسو کھوٹی۔ نعرہ حیدری،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ने अपना घर सजदों की खातर दे दिया उसको, अली ने अपना घर सजदों की खातर दे दिया उसको, मेरे मौला की जानब से ये अल्लाह को अतिया है। अगर अलहाज कहलाने का दिल में शौक है साहिब, नया घर ढूंढ लो कोई, ये काबा तो शिया है। जिनको हैदर से मोहब्बत नहीं वो बेचारे, जिनको हैदर से मोहब्बत नहीं वो बेचारे, यूं ही बेफायदा अमाल की धज करते हैं। दिल के काबे में बसा रखा है हमने तो अली, हम तो हर सांस में 100 मर्तबा हज करते हैं। या अली तेरा सानी, सोचना भी बेईमानी, या अली तेरा सानी, सोचना भी बेईमानी, तू वे ज़माने दा इमाम, तेरे ते नबियां दे सलाम, या अली तेरा सानी। सोचना भी बेईमानी, या अली तेरा सानी, सोचना भी बेईमानी, तू वे ज़माने दा इमाम, तेरे ते नबियां दे सलाम। अल्लाह दा रिज़्क वंडावे, कर संगदा जो भी चावे, अल्लाह दा रिज़्क वंडावे, कर संगदा जो भी चावे, तेरे हथ सारा ए नज़ाम, अल्लाह दा जो तू है हम नाम, या अली सरवर दी दुख तर प्यारे, तेरी जोड़ी दे करम दा, तेरे गाजी दे अलम दा, तेरी जोड़ी दे करम दा, तेरे गाजी दे अलम दा, जिन्ना जिन्ना कीता है तराम, होना युते दोज़ख है हराम। पर मुकस्सर लाने, मुकस्सर लाने, जिन्ना ना करे उहदे ते डबल लाने। मिंबर ते बैठ के दावे करने, सोने लग दे फकत अली को, ओ जो चावे कर संगदाए, ओ को मिले इलम जले तो, झूठी क्यों शान बने न, जैंदी प्यारी से करे न, झूठी क्यों शान बने न, जैंदी प्यारी से करे न, ऊंधे ने मलाइका भी गुलाम, अली अली कर दे सुबह शाम, या अली तेरा सानी। नारायण
کرنا یقین چھڑ دے گرائیں اتے کرنا یقین چھڑ دے چھتی مل لا تو آکے دربار علی دا گرائیں اتے کرنا یقین چھڑ دے چھتی مل لا تو آکے دربار علی دا غم ویکھی تیرے سارے کیویں مک جان گے غم ویکھی تیرے سارے کیویں مک جان گے چھتی مل لا تو آکے دربار علی دا پاک سیدہ دے رشتے ہستے جڑا میرے خالق نے پیغام اپنا خط لکھیا اپنے حبیب نو وہ میں تو انہوں دسنا اللہ اندہ ہے وڈے گھران دیاں دیاں وڈے گھر جان دیاں وڈے گھر جان دیاں دیاں سکھی ہون ماپیاں نو نیندایاں دیاں سکھی نیندایاں دیاں میری من لا تو زہرا دے رشتے لئی میری من لا تو زہرا دے رشتے لئی آ جائے عرشاں تے ویکھ گھر بار علی دا میرے محبوب گھر تو پسند کر لے باقی علی بولو سارا ذمہ دار صلوات پڑھیں محمد والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات محمد والا کل انشاءاللہ امام بارگاہ جگری علی اکبر میں جھولا سرکار علی اصغر بادشاہ شہنشاہ برآمد ہوگا تو تمام مومنین سے التجا ہے کہ وہ ٹائم پہ آئیں 5:30 بجے انشاءاللہ مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی صلوات پڑھیں محمد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی سے ظاہری پردہ کیا نا تو اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ میں آپ کو ربائی کی شکل میں بتانے لگا ہوں اے منبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے کمی کمین بن گئے اے منبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے کمی کمین بن گئے تیری عدالت کو 7 سلامین فدق دے خائن امین بن گئے علی دے بابے رسول پالے تے او کو کافر ودا سڑینا جنہ دے پیودا نا نہیں لبدا او خلیفۃ المسلمین بن گئے دو ہاتھ بلند کر کے نعرے اب میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان جو کویت سے آئے ہیں خطیب آل محمد مولانا شاہد عباس سندھو صاحب کے وہ آئیں اور مصائب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال حقه سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله العقيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد اخترناهم على علم على العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزاً اکرام موالیان حضر اقرار درس عرفانی جو
آپ کی خدمت میں بابا سید اصغر شبیر شیرازی قبلہ نے بیان کیا کہ ایسے دروس ہوتے ہیں جو ممبر سے نہیں ملتے، اور ان کے لیے بڑی محنتیں اور بڑی ریاضتیں اور بڑے امتحانوں کی کڑی محنت کے بعد یہ گواہر حاصل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث جو میرے سامنے آ گئی، بس چند دقائق میں لوں گا، اس حدیث کو بیان کر کے مختصر سے اس کی شرح، پھر مصائب، انشاءاللہ کل گفتگو کے سلسلے کو موضوع کے آگے لے کے بڑھوں گا۔ حدیث طرفین کی کتابوں میں، یعنی طرفین سے مراد ہم اہل تشیع کے پاس بھی ہیں اور ہمارے بھائی اہل سنت کے پاس بھی ہیں، اور حدیث یہ کافی ترک سے، یعنی کافی اس کی اسناد ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مل کے درود پڑھیں، ان اکثر اہل الجنت بلاہ، ان اکثر اہل الجنت، بھائی شجاعت، ان اکثر اہل الجنت بلاہ، جنت میں اکثریت بے وقوفوں کی ہوگی۔ بڑی عجیب ہو گئی حدیث ہے نا، جنت میں اکثریت بے وقوفوں کی ہوگی۔ حدیث ہے، صحیح السند ہے، طرفین کے علماء مانتے ہیں اسے کہ جنت میں اکثریت زیادہ تر بے وقوف ہوں گے، انتہائی بے وقوف ہوں گے۔ بھری ہوگی جنت بے وقوفوں سے، اور بڑے خوش ہوں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بے وقوف ہوں گے اور خوش ہوں گے، کیونکہ جنت میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو ہوں گے نا وہ بڑے راضی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ انکار اس کا کوئی نہیں کر سکتا۔ طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں، علماء آج تک اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے بھی اس کی تحقیق کی، علماء اہل تشیع نے، اور اس تحقیق میں آقا محمد شیرازی آل اللہ مقامہ نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ آپ کی خدمت میں اور زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک جوہری کی دکان سے کوئی قیمتی شے، سب سے قیمتی شے خرید کر آپ کو تحفے میں دے دے، تحفے میں کسی جوہری کی قیمتی اشیاء، سب سے قیمتی شے خرید کر آپ کو تحفے میں دے دے، آپ اس کی قیمت نہیں جانتے۔ مثلا یہ انگوٹھی، اس میں دنیا کا قیمتی ترین ہیرا اگر جڑ کر مجھے کوئی تحفے میں دے دے، میں جسے پتہ ہی نہیں ہیرا کس کو کہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، پتہ ہی نہیں ہیرا کس کو کہتے ہیں، زندگی میں ہیرا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اچھا میں اب اپنے اندازے سے بیٹھا ہوں، اس نے تحفہ دیا، یہ 1000 روپے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، 1000 کا ہوگا، اپنے ذہن سے اس کی قیمت لگا کر بیٹھا ہوں، 1000 کا ہوگا۔ اب میں اسے بیچنے کے لیے چلا گیا، کچھ ہوتے تحفے بیچ دیتے ہیں، بیچنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے جوہری کو دکھایا، جوہری نے مجھے دیکھا ایسے، اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ
میری کیفیت کیا ہے. نظر شناس ہوتے ہیں. اس نے کہا اس انگوٹھی کے 10 کروڑ روپے میں تمہیں دیتا ہوں. میں اس کی قیمت 1000 روپیہ لگا کر بیٹھے ہوا تھا, وہ 10 کروڑ دے رہا ہے چوری. میں نے کہا تو میں نے لیے اور اس کی دکان سے بھاگتا ہوا جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے بے وقوف بنا لی ہے, میں نے اسے لوٹ لی ہے. اصل میں مجھے اس کی صحیح قیمت کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کی صحیح قیمت کا مجھے پتہ نہیں تھا. اب مجھے خیال آیا بہت دور جا کر, تو میں نے اس جس نے مجھے تحفہ دیا تھا میں نے اس کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ جو تو نے مجھے تحفہ دیا تھا وہ کتنے کا تھا, وہ انگوٹھی کتنے کی تھی؟ اس نے کہا تجھے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں, وہ کھربوں کروڑوں کی انگوٹھی تھی. اب میں نے زانوں پہ ہاتھ مارے کہ میں بے وقوف تھا, میں لوٹا گیا. بس حدیث یہی ہے رسول کی کہ اکثریت جنت میں بے وقوفوں کی ہوگی, کیونکہ جب ولا کے بغیر کو پہنچ سکتا ہے وہاں تک, عزاداری کے بغیر کو پہنچ سکتا ہے وہاں تک. مختصر سا وقت ہے, میں اس کی شرح نہیں کر سکتا, کہ جب ولا اور عزاداری لے کر محشر میں پہنچیں گے, فرشتے کہیں گے ابھی توحید کی بات نہیں, فرشتے کہیں گے اور تمہیں اتنی جاگیر اور محلات دے دیے جائیں, یہ کہیں گے کہ ہاں دے دو, اللہ نہیں کہے گا. اس لیے بے وقوف بھاگ پڑیں گے, اور عقل مند وہ ہے جو یہ کہے گا کہ پہلے انہیں جانے دو, حساب بعد میں کریں گے. بھائی جہاں پر رش زیادہ لگا ہو تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, پہلے یہ رش گزر جائے پھر امن سکون سے جائیں گے. تو لہذا وہ قیمتی اور نایاب جوہر ہیں آپ کے ہاتھوں میں, انہیں فقط جنت پہ نہ بیچنا. کیونکہ جنت اس کا بدلہ ہے ہی نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے, پورے کا پورا بدلہ ہوتا ہے. جزا عربی میں کہتے ہیں پورے کے پورے بدلے کو, پورے کے پورے بدلے کو عربی میں جزا کہا جاتا ہے. لے کر کیا جا رہے ہو, ان کی بلا ان کی عزا, اور لوگ ہیں وہاں سے کیا اپنی مرضی سے کچھ گھر اور کچھ نعمتیں. عقل مند وہ ہوتا ہے, ہمیشہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو احسان کے بدلے کو احسان میں وصول کرتا ہے, اس کی قیمت نہیں لیتا. جب اللہ سے حساب ہوگا, جب اللہ سے ایک میزان لگے گا حساب کا, تو وہاں پر کھڑے ہو کر جنت نہیں مانگنی, کہنا ہے جو لائیں وہی چاہیے, جو لائیں وہی چاہیے, کیونکہ یہی احسان کا بدلہ احسان کا ہے. اور میں محرم کے ایام میں ایک ایسی ہستی کا ذکر ضرور کرتا ہوں, کیونکہ آگے مخصوص ایام ہے. سرکار کا جھولا بھی ہے, مہندی بھی ہے, علم بھی ہے. ایک ایسی عظیم ہستی جسے جان بوجھ کر تاریخ اسلام نے چھپانے کی کوشش کی. ایسی عظیم ہستی کہ جس نے ایک طاغوتی اور ظلم کی بھری ہوئی فضا میں کھڑے ہو کر
निदाए हक को बुलंद किया वाह 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 और सुन्नत रसूल को अया किया और लोगों की आंखें खोलना चाहिए। वो है अबू ज़र ग़िफ़ारी, वाह 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 सहाबी रसूल, सुभान अल्लाह, वाह इतनी अजीम शख्सियत कि तारीख़ इस्लाम ने दबाने की कोशिश की। बेशक बेशक ये वो अजीम हस्ती है सहाबी रसूल, हमारी जाने कुर्बान अबू ज़र ग़िफ़ारी, बेशक बेशक हमारे अबाओ अजदाद कुर्बान अबू ज़र पर, हमारी दौलतें कुर्बान अबू ज़र ग़िफ़ारी पर। इतना बाअज़मत सहाबी रसूल, खुदा की कसम फुकरा को साथ लेकर तागूत के सबसे बड़े महल माविया में खड़ा होकर कहता था, इनका हक अब तक तेरी तिजोरियों में है, इन्हें मिला क्यों नहीं? बेशक वाह फुकरा का लिबास, हर जंग रसूल के साथ, हर गज़वा रसूल के साथ कदम ब कदम। और रसूल इनके लिए ये फरमा रहे हैं कि जमीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू ज़र इतना सादिक है, इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। और जब इसी सादिक ने माविया के खिलाफ, क्योंकि शाम भेज दिया था इसे मरवान ने कि मदीने में ये दाई हक था और ये निदा लगाता था कि तुम लोगों ने सुन्नत रसूल को बदल दिया, तो इसे यहां से शाम भेज दिया गया। जब वहां पर गया तो माविया ने कहा, मैं नहीं संभाल सकता, सहाबी रसूल है, हमारी दुकानदारी इसी बात पे चल रही है, तो सहाबी रसूल को कैसे हम सहाबी रसूल के सामने कैसे खड़े हो? फिर मदीना में आए, मदीना में पहुंचे, साजिशें हुई इनके खिलाफ। मरवान ने इतना ज़दोकोब किया कसरे अम्मारा के अंदर कि इनकी 2 पसलियां शहीद हो गई। वहां से ये बाहर गए और एक वक्त ऐसा आया कि इस सहाबी रसूल पर मदीने के दरवाजे बंद कर दिए गए और इन्हें रबज़ा की तरफ शहर बदर कर दिया गया। रबज़ा वो एक खूंखार सहरा था जहां पर दूर दूर तक दरख्त कुजा पानी का एक कतरा नहीं था। ऐलान हो गया पूरे मदीना में कि कल अबू ज़र ग़िफ़ारी को शहर बदर किया जा रहा है, लिहाजा अबू ज़र को मिलने के लिए जो भी घर से बाहर निकला उसे भी शहर बदर कर दिया जाएगा। ये खलीफा का हुक्म है। अल्लाह अकबर। ये मदीनतुर रसूल, ये असहाबी कन नजूम के नारे लगाने वाले इस मदीनतुर रसूल में रसूल के उस अजीम सहाबी को इस तरह शहर बदल कर रहे हैं जिस तरह आज के दौर में किसी बड़े से बड़े जुर्म करने वाले को भी नहीं किया जाता। और तारीख ने यह लिखा कि एक असा है, चंद जो है वो दाने हैं गंदम के हाथ में, और मदीने की तरफ अबू ज़र देख रहा है और देखते हुए ये कह रहा है, ए मदीना, इस गलियों में तूने मुझे रसूल के साथ देखा था, इन्हीं गलियों में तूने मुझे रसूल के साथ देखा था। आज मैं अपने रसूल के इस बसाए हुए शहर से इस तरह निकाला जा रहा हूं कि अगर मेरे रसूल आज होते तो वो देखते कि उसके सहाबी के साथ ये किस तरह कर रहे हैं, लेकिन उसे रसूल की एक वसीयत याद थी। उसे सीने में लेकर जब चला तो चलते हुए किसी की आवाज सुनी, पीछे पलट कर देखा तो अमीर कायनात तशरीफ ला रहे हैं। अबू ज़र को सीने से लगाया, माथा चूमा और कहा, ए सहाबी रसूल, ए मेरे नाना के सहाबी, ए मेरी नाना की इज्जत करने वाले, ए मेरी नाना की अजमत को समझने वाले, ए मेरी नाना की शान को सही मायने में बयान करने वाले, ए मेरे नाना के दीन का प्रचार करने वाले, तू इस मदीने से जा रहा है, मैं अली हाजिर हूं, बता मैं तेरी क्या खिदमत करूं। कदमों पे हाथ रखे कहा कि आप के भाई ने हमें जाहलियत से नूर की तरफ और हमें जुल्मत से रोशनी की तरफ का रास्ता दिखाया है। हम जो इस अरब में इंसानियत को भी नहीं जानते थे, हमें उसने तौहीद,
دین، قرآن، شریعت، انسانیت سکھائی ہے. آپ نے جتنا سکھایا ہے ہم نے سیکھ لیا. اب ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے، ہم حق ادا کریں. قدموں کو ہاتھ لگایا اور ربضہ کی طرف خاموشی سے چلا گیا. پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا کہ یا علی ربضہ میں تو پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، میں وہاں پر گزر بسر کیسے کروں گا. لیکن اتنی غیرت تھی، جانتا تھا دنیا میں انہوں نے ہمیں جنت دلوائی ہے، حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی حق ادا کریں. ربضہ کی طرف چلا گیا. بیوی کو پتا چلا، بیوی بھی پہنچ گئی، بچی کو ساتھ لے کر آ گئی. زر جو ہے ان کی بیٹی ہے، اس لیے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے. غفار بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار کے بیٹے بھی تھے. ابو ذر غفاری ہے. اب وہاں پر جو ایک اونٹنی تھی وہ صحرا کی گرمی سے مر گئی، ایک بکری تھی وہ بھی زمین کی خشکی سے مر گئی، بیوی مر گئی. جب بچی نے یہ دیکھا کہ میرا بابا بھی مرنے والا ہے اب، اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میرے سینے میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بچی کے منہ سے ایک لفظ نکلا. اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ میرے اللہ میری ماں مر گئی، ہمارا زادِ راہ ختم ہو گیا، میرا بابا بھی مر رہا ہے. اس کھلے صحرا میں میں اکیلی اپنے باپ کی لاش پر بیٹھی ہوں، مجھ سے بڑا مظلوم اس کائنات میں کیا ہوگا. یہ جملے سننے تھے کہ ابو ذر غفاری نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا بیٹی یہ الفاظ ادا نہ کر، میں نے خود اپنے رسول سے سنا ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب حسین کو میری امت ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گی تو اس کی ننھی سی بچی سکینہ اس کے پاس آئے گی، باپ کو پرسا دے دے، لیکن میری امت اسے اس طرح سے دلاسے دے گی کہ اس کے رخساروں سے خون نکلتا ہوگا. تو اس مظلوم کو یاد رکھا. ماتم حسین یا 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 حسین یا
ਲੋਕਲ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ Hussein,